السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں توقیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرافٹی کریٹر یوٹیوب چینل۔ فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہمارے چینلز کی نیو اپڈیٹ کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کورل ڈرا پہ، اور کورل ڈرا کے جو ہم نے آج ڈیزائن کرنا ہے وہ ون کلر جاب ہے، کوئی کلرفل جاب نہیں ہے، کیونکہ پرنٹنگ میں بہت سی ون کلر جاب بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ تو آپ کی اسکرین پہ جو یہ ڈسپلے ہو رہا ہے، آج ہم یہ ڈیزائن بنائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کون کون سے ٹرکی پوائنٹ ہیں۔ بظاہر تو یہ بالکل سنگل کلر ون کلر میں لگ رہا ہے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، آپ کو سمجھنا اس کا بہت ضروری ہے۔ چلیے دوستو، بنا ٹائم ضائع کی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ جی تو فرینڈز آج کا ڈیزائن جو ہے وہ ہمارا یہ ہے، بالکل سمپل سا لگ رہا ہے بظاہر، لیکن اس میں بہت سے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان کو ہم ایسے طریقے سے بنائیں گے کہ یہ جلد سے جلد ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے۔ اس میں ان پیج کے فونٹ استعمال کیے گئے ہیں اردو لکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ جو لفظ ہے المدینہ کلاتھ ہاؤس، یہ کیلی گرافی ہے، یا اس کو خطاطی بھی بولتے ہیں اردو میں۔ ہمارے پاس بہت سارے فولڈرز پڑے ہوئے ہیں خطاطی کے ٹاپک پہ، کیونکہ جو لوگ پروفیشنلی یا ریگولرلی یہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس بہت ساری خطاطی آہستہ آہستہ ون بائی ون کرتے کرتے کلیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو چلیے فرینڈز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ڈیزائن کیا گیا اور اس میں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھی گئی۔ سب سے پہلے فرینڈز آپ کو سائز کی بات آئے گی۔ سائز میں ہم نے اس کا باکس لے لیا، یہی ٹھیک ہے، اوکے ہے۔ اس کا سائز آ رہا ہے 2.8 اور 4.5۔ یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے کسٹمر کی، جس سائز میں چاہیے یہ اس کو فالو کرنا ہے۔ لازمی نہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں اسی سائز کو فالو کریں۔ ان پیج سے جب آپ ٹیکسٹ لے آتے ہیں فرینڈز تو مختلف گروپ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ میں سب چیزیں الگ الگ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے میں بھی آسانی ہو۔ تو چلیے فرینڈز آج کے ڈیزائن کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کے ڈیزائن میں جو چیزیں یوز ہوئی ہیں ان سب کو میں نے الگ الگ کر لیا ہے، اور اس کو ایڈجسٹ کرنا بھی ہم سیکھ لیں گے۔ فائل کی سائز جو ہے وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ رکھیں، جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے، یا آپ کا جو کارڈ یوز ہو رہا ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کا کارڈ میں ویسٹیج زیادہ تو نہیں جا رہی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سائڈ جو ہے اس کی یہ میں نے سائز لے لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم فرنٹ سائڈ کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ اس کا لوگو آ گیا اور اوپر نام وغیرہ آ گیا۔ یہ جو المدینہ کلاتھ ہاؤس لکھا ہے یہ اردو میں کیلی گرافی ہوتی ہے، اس کو خطاطی بھی بولتے ہیں۔ تو یہ آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گی اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں اس میں سے بھی مل جائے گی۔ انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کس کس ویب سائٹ سے آپ کو آسانی سے مل جائیں گی۔ اگر آپ اس ڈیزائن کی CDR فائل لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں اپنا ای میل ایڈریس ڈراپ کر دیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو ای میل کر دوں گا۔ سب سے پہلے یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اس کے بعد یہ جو موبائلز نمبر وغیرہ ہیں، اور جو ہمارے یہاں ہر قسم کے زنانہ و مردانہ سوٹنگ بیڈ شیٹ اور کمبل دستیاب ہیں، جو ہر طرح کے مختلف طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، اس طرح ڈیزائن کے اکارڈنگلی آپ نے لکھ لینا۔ اس کے بعد سمپل اس کو سیٹ کر لیں۔ جی تو فرینڈز یہ جو آپ کو یہ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں اس کا جو فونٹ یوز ہوا ہے اس کو امپیکٹ فونٹ کہتے ہیں، اور اس کے درمیان آپ ڈسٹنس چیک کر رہے ہوں گے۔ ریگولرلی اگر اس کو آپ لکھیں گے تو یہ بہت زیادہ کمپریس ہوا ہوگا، ایسے لکھا آ رہا ہے۔ اس کے درمیان ڈسٹنس جو ہے وہ میں نے کیسے بڑھایا اور اس کی جسٹیفیکیشن کیسے کی، جسٹیفائی کیسے کیا، اس کو میں نے سمپل اپنے کی بورڈ سے ہم کلک کریں گے اور اس کو روٹیٹ کر لیں جہاں تک آپ کو چاہیے، تو اس سے ٹیکسٹ اسٹریس بھی نہیں ہوگا اور آپ کا انٹرنلی ڈسٹنس جو ہے ٹیکسٹ کا وہ پھیلتا رہے گا۔ اس کے بعد فرینڈز ہمارے پاس جو اس کے بعد کی چیزیں ہیں وہ آ گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو نمبرز کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے تو سمپل آپ یہاں پر آ جائیں، ٹول باکس سے F8 F6 بھی کلک کر سکتے ہیں ریکٹینگل کے لیے، اور ادھر سے آپ ایک ریکٹینگل ڈرا کریں گے، اس میں بلیک کلر کر دیں، رائٹ کلک کر کے پاور کلپ کر دیں۔ پاور کلپ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ڈریگ کریں گے اور یہ جو بلیک آپ کا ٹیکسٹ لکھا ہے اس کو شفٹ پیج اپ اور وائٹ کلر فل اپ کر دیں۔ یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو لائن یا جو آپ کی ہے اس کے مطابق گروپ کر لینا ہے، کیونکہ ان پیج سے گروپ ہوا ہوا تو نہیں آئے گا، یہ الگ الگ ہوگا۔ اس کو الگ الگ سے گروپ کر لینا ہے، جیسے خریدار کا نام اس کو گروپ کر لیا، ایڈوانس اس کو بھی گروپ کر لیا، یا تاریخ ہے اس کو بھی گروپ کر لیا، اور سمپل لائن ٹول یہاں سے آ کے آپ F5 بھی دبا سکتے ہیں۔ اور اگر لائن کو بالکل اسٹریٹ لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کو پریس کر ہی رکھیں گے اور ماؤس کو ڈریگ کریں گے، جتنے ایریا تک آپ کو لائن چاہیے یہ بالکل اسٹریٹ آئے گی۔ کنٹرول کو پریس نہیں کریں گے اپنے کی بورڈ پہ تو یہ مختلف اینگلز میں روٹیش ہوتی رہے گی۔ آپ نے سمپل کنٹرول کو کلک کرنا ہے تو یہ بالکل اسٹریٹ لائن آئے گی۔ آپ نے یہ لائنز لگا دینی، اور ایک چیز جو کی پوائنٹ ہے وہ یاد رکھیے گا، جو ون کلر جاب جتنی بھی ہے اس میں لائن جو ہے ہمیشہ 1 PT کی ہونی چاہیے۔ یہ 1 PT آپ دیکھ رہے ہیں 1 PT کی ہے، ہمیشہ 1 PT کو استعمال کرنا ہے۔
اس سے کم پی ٹی کی استعمال کریں گے تو اس کی جو پرنٹنگ کوالٹی ہے وہ بیٹر نہیں آئے گی. پرنٹنگ میں یہ بہت مس پرنٹ بھی آ سکتی ہے اور ایون ایسا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ بالکل پرنٹ ہی نہیں آئے گا. تو یہ سیمیٹری ہم نے بنا لی. سب کو الگ الگ سے میں نے گروپ آلریڈی کر رکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جائے, آپ کا بھی ٹائم زیادہ ضائع نہ ہو. آپ جب اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو اس چیزوں کی زیادہ کلیریفائی ہوگا کہ یہ کیسے کیوں گروپ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ ہم نے سب کو گروپ کر لیا اور سمپل اس کو سلیکٹ کر کے سی کر لیا اور یہاں پہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لی, ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن, اوکے ہو گیا. اسی کی ایک کاپی آپ نے سائڈ پہ کر لینی ہے. یہاں سے آپ اس کو ڈریگ کریں یہاں پہ, اور یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ بھلے ڈیلیٹ کر دیں. میں نے یہ جو باکس ہے اس کو بھی ختم کر دیا. اب جب میں نے پاور کلپ کو ختم کیا تو یہ دیکھیے لائن آ رہی ہے, یہ کراس آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آبجیکٹ ہے اس کے اندر پاور کلپ ابھی ایکٹیو ہے. اگر آپ کوئی بھی آبجیکٹ یہاں پہ آگے ڈراپ کریں گے, جیسے میں اس کو ڈراپ کرتا ہوں سمپل, تو یہ خود ہی سے پاور کلپ کے اندر چلا جائے گا. اس کو پاور کلپ کی کمانڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ آلریڈی اس جو فریم ہے اس میں پاور کلپ ایکٹیو ہے. تو اس کو آپ نے ڈس ایکٹیو کرنے کے لیے رائٹ کلک کرنا, فریم ٹائپ میں آپ کے نن آپ کر دیں گے تو اس کا یہ پاور کلپ کا جو ٹول ہے وہ اس پہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ شرائط ہیں. اس کو ہم نے ایک ہیڈنگ دے دی تاکہ پرومیننٹ طور پہ نظر آئے, ایک ٹیگ میں لگا دیا, اور یہ کچھ شرائط ہیں جن کو ہم نے یہاں پہ لگا لیا. اس کو کیا کرنا, اب یہ جو لائنز ہے یاد رکھیے, ان لائنز کو جب آپ کنٹرول یو سے ان گروپ کریں گے ان پیج سے کورل میں لا کے, تو ان کو الگ الگ سے آپ نے گروپ کر لینا ہے تاکہ جب ہم انٹرنلی ڈسٹنس بڑھانا چاہیں یا کم کرنا چاہیں تو ایزیلی ہینڈل ہو پائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. جیسے یہ آپ کا سرکل ہے, ایک سرکل آپ نے یہاں پہ لگایا, ایک یہاں پہ لگا لیں, ایک یہاں پہ, اور ایک مان لیجیے یہاں پہ لگا لیا. اب ان سب کا آپ نے ایکول ڈسٹنس کرنا ہے. جو انٹرنل ڈسٹنس ہے, یہ جو گیپ ہے, اس کو آپ نے ایکول کرنا ہے. تو سمپل اس کو سلیکٹ کر کے شفٹ اے کریں گے تو آپ کا گیپ ایکول ہو جائے گا. اگر آپ نے اس کو گروپ نہیں کیا ہوگا, آپ کا ٹیکسٹ گروپ میں نہیں ہے, تو یہ پھر آپ کا جو ٹیکسٹ ہے یہ گروپ میں نہیں ہوگا تو ایزیلی ہینڈل نہیں ہوگا. اس طرح فرینڈز آپ اگر لائنز کو گروپ میں رکھیں گے تو آپ کو جو ہے زیادہ ہرڈل نہیں ہوگی, زیادہ ایشو نہیں آئے گا. اور اس طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ یہ اسٹیرک لگے ہوئے ہیں, تو اسٹیرک کیسے لگے, آپ ٹول بار میں آ جائیں, یہاں پہ آپشن آ رہا ہے ہمارے پاس شیپ کا, بیسک شیپ میں آپ ایک دفعہ کلک کریں گے. اس کے بعد مختلف شیپس آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہیں. اس میں سے آپ مختلف شیپس یوز کر سکتے ہیں, لیکن جو ہماری شیپ ہے فی الحال اس کو ہم نے یوز کرنا ہے. تو اسپائرل کے بعد یہ اسٹیرک میں آپ اسٹار ڈرا کریں گے. وداؤٹ فل ہے, سمپل آپ نے اس میں فل کرنا ہے. کوئی بھی کلر فل اپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہماری ون کلر جاب ہے تو اس لیے ہم اس میں بلیک کلر کو فل اپ کریں گے. اس کے بعد فرینڈس کیا کرنا ہے, اس کے بعد جو بیس ہے اس کی, اس کو ہم تیار کرتے ہیں جس میں اس کا ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا. سمپل آپ ٹول بار میں آئیں گے, باکس پک کر لیا آپ نے, اس میں بلیک کلر فل اپ کر دیں, رائٹ کلک کر کے پاور کلپ ان سائڈ. اس کے بعد اسی کی بھلے آپ ایک کاپی لے لیں, اس کو ڈریگ کریں یہاں تک اور اس کو اپ کر لیں تاکہ جو اس کے درمیان ڈسٹینس ہے وہ وائٹ کلر ہے وہ ڈسپلے ہوتا رہے. یہیں سے ہم ایڈریس کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لگا دیتے ہیں. تو ہمارا یہ ایڈریس جو ہے یہاں پہ کاپی ہو کے پیسٹ ہو چکا ہے. یہ کچھ بیسک سیمیٹری ہے جو بن چکی ہے ہمارے سامنے. اس کے بعد جو نیا جو ہمارے اس کی ادر سائڈ ہے, مارک اپ کارڈ میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس کی ادر سائڈ ہے, اس کو ہم یہاں پہ کاپی کر لیتے ہیں اور شروع سے ڈرا کر لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں کیسے کیسے اس کو ڈراپ کیا. تو اب آ گیا بلینڈ ٹول کا یوز. فرینڈز بلینڈ ٹول کو کیسے یوز کرنا, سمپل آپ نے ایک لائن کو ڈرا کرنا انف ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتا رکھا ہے کہ لائن کو اسٹریٹ لگانے کے لیے کنٹرول کو پریس کر رکھیں گے تو لائن بالکل اسٹریٹ آئے گی, اینگولر نہیں ہوگی کسی بھی سائڈ. اور اسی طرح میں نے اس کی ایک اور کاپی کر لی. ان دونوں کو آپ بھلے اٹھا کے سائڈ پہ کر لیں. اب کیا کرنا, بلینڈ ٹول پہ آ جائیں, یہاں سے اس کو ڈریگ کریں بلینڈ ٹول کو, تو اس کی نمبر آف کاپیز آٹومیٹک سے بن گئی ہیں. یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 20 آ رہا ہے. اگر میں نے اس کی یہاں پہ 22 کروں گا تو میرے پاس جو باکس ہے وہ 22 بن جائیں گے, 22 لائنز لگ جائیں گے. اسی طرح میں اگر اس کو 10 کرتا ہوں تو یہ ایزیلی 10 ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہتے, مینول کرنا چاہتے ہیں, تو بہت سا ٹائم بھی آپ کا ویسٹ ہو سکتا ہے اور اس میں جو ہے آپ بار بار لائنیں بھی کاؤنٹنگ کرتے رہیں گے اور یہ زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہے اس کو میں نے آلریڈی یہاں پہ ایک کاپی کر رکھا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان پہ سے جب بھی کوئی ٹیکسٹ آپ نے کورل ڈرا میں فارورڈ کرنا ہے تو اس کو
لازمی طور پہ الگ الگ سے گروپ کر لیں تاکہ آپ کو ٹریولنگ کرانے میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو. ایسا نہ ہو جیسے لیٹسٹ مان لیجئے اس کو میں نے گروپ نہیں کیا ہوا, اب میں نے اس کو اٹھانا ہے تو یہ دیکھیں تے الف تا جو ہے لفظ یہ الگ آ رہا ہے, رے الگ آئے گا, اور جو تاریخ کا یہ جو باقیہ حصہ یہ الگ آ رہا ہے. تو اس لیے آپ اس کو گروپ کر لیں گے تو ایزیلی ہینڈل ہو جائے گا. کنٹرول جی گروپ کی کمانڈ ہے. یہ چیزیں ہم نے اٹھا لی یہاں سے, اس کو بھی آپ بھلے گروپ کر لیں. اور جو ہمارا باکس ہے کیونکہ ڈسٹنس میں نے آلریڈی ایکول کر رکھا ہے تو یہ خود ہی سے سینٹر میں اس کے آ رہے ہیں. آپ کو اس کو مینولی سیٹ کرنا ہوگا کہ یہ کہاں پہ اس کا مڈ پوائنٹ بنتا ہے, وہاں تک رکھ لیجئے تاکہ ڈسپلے میں خوبصورت آئے. پرنٹنگ کے بعد جو ہے اس کی جو ڈسپلے ہے وہ اچھا سا آ جائے. اسی طرح سیم پروسیجر ہے جو اس کے ساتھ والی جو کاپی ہے وہ بھی سیم ہی ہے. اسی کو آپ سمپل کاپی کریں اور شفٹ کے ساتھ اوپرلے والے باکس کو سلیکٹ کریں اور ایل مطلب لیفٹ کلک کر لیفٹ سائڈ پہ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہم نے سمپل ایل پریس کی اپنے کی بورڈ سے. تو ہمارا یہ کوئی ڈیزائن بن چکا ہے. امید ہے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں, اور دوستوں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.